سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق اگر دیکھنا ہو تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لو۔ نبی کا اخلاق قرآن، تو جس نبی کا اخلاق سب سے بڑا ہے، اگر کسی سے محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے کہ کسی کا اخلاق اچھا ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام محبت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، سب سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اخلاق قرآن میں ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب قرآن کو پڑھا جائے گا، جب قرآن کو سمجھا جائے گا۔ کسی نے بڑے ہی نکتے کی بات کی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کو، اللہ سے باتیں کرنے کو کبھی دل کرے تو پھر وضو کیجئے اور وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ لیجئے اور نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے۔ اور اگر کبھی دل کرے اللہ کی باتوں کو سننے کا، دل میں آئے کہ ہم اللہ کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، اللہ کی گفتگو کو سننا چاہتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، تو پھر وضو کیجئے اور قرآن کو کھول لیجئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پڑھتے جائیے گویا کہ آپ اللہ کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان سا پیارا کوئی نہیں، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی بھی روئی۔ ہم نے کبھی دیکھا ہماری محبت نبی علیہ السلام سے، کبھی نبی کی محبت کے جذبے میں آ کر ہماری آنکھوں سے آنسو آئے ہوں؟ اولاد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں باپ کی محبت کی وجہ سے۔ والد صاحب 1 سال کے لیے باہر کے ملک جا رہے ہیں، بیٹا رونے لگ جاتا ہے، کیوں؟ 1 سال کے لیے ابو باہر جا رہے ہیں، بیٹا باہر جا رہا ہو، ماں رونے لگ جاتی ہے اندر جا کر، کیوں؟ پتہ ہے کمانے کے لیے جا رہا ہے، خود بھیجا ہے، خود تیاری کی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تعلق ایسا ہے۔ نبی کی محبت میں ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے ہوں؟ کبھی دل کے اندر فرط محبت کے جذبات بھرے ہوں اور آنکھیں بھر رہی ہوں؟ وہ بھی نبی کا دور تھا کہ نبی علیہ السلام کھجور کے تنوں کی چھت ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں، ایک سہارا لے لیتے ہیں، ایک ستون ہے کھجور کے تنے کا بنا ہوا، آپ اس کا تھوڑا سا سہارا کبھی لے لیتے۔ ایک عورت کو پتہ چلا کہ آپ جمعہ کے خطبے کے دوران کھجور کے تنے کا سہارا لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بہترین جو کے درخت کا ممبر بنا کر آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ممبر کو پیش کر دیا گیا، آپ نے اس ستون سے ہٹ کر آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جمعے کے دوران اپنے کانوں سے سنا، جس طرح اونٹنی بلک بلک کر روتی ہے جب اس کا بچہ اس سے جدا ہوتا ہے، اس طرح اس ستون سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ نبی سے وہ جدا ہو گیا۔ ان سے بچھڑ کر لکڑی بھی روئی، لکڑی ہونے کے باوجود اس کے اندر جذبہ محبت اس قدر ہے، اور ہمارے اندر محبت کا جذبہ کتنا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے کہ اخلاق بہت اچھا ہے، تو نبی سے بڑھ کر کسی کا اخلاق دنیا میں اچھا نہیں ہو سکتا۔
تو اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ جو حق بنتا ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو وہ نبی آخر الزمان سے محبت کی جائے۔ دوسرا بڑا داعیہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں، یار میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ یار وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے صلے میں، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، محبت کا جواب محبت سے ہونا چاہیے، محبت کا جواب نفرت سے نہیں ہونا چاہیے، وفا کا جواب وفا سے ہونا چاہیے، وفا کا جواب جفا سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی سے بڑھ کر اپنی امت سے محبت کرنے والا دنیا میں کون ہے؟ جو نبی راتوں کو اٹھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، اتنی دعائیں کرتا ہے اپنی امت کے لیے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں پہ سوزش آ جاتی ہے۔ جو نبی اپنی امت کے لیے، محبت کے لیے جو اللہ سے اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی محبت ہے اپنی امت کے لیے، تو کیا امت کا حق نہیں بنتا کہ وہ امت اپنے نبی سے دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر اس نبی سے محبت کرے؟ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی، الفاظ پہ غور کیجئے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، جتنی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کی نمازوں میں، پوری زندگی کی نمازوں میں کوئی ایک ایسی نماز بھی نہیں ہے جس نماز میں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا نہ کی ہو۔ ایک نماز بھی پوری زندگی کی، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اے اللہ سیدہ عائشہ کے ماضی کے، مستقبل کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سیدہ عائشہ کے صغیرہ کبیرہ، اے اللہ ان کے سری علانیہ گناہوں کو معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے دعا کے الفاظ کو سن کر بہت خوش ہوئیں، بہت خوش ہوئیں، بہت خوش ہوئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کی خوشی کو دیکھ کر فرمایا، اے پیاری عائشہ خوش ہو جا، جو دعا کے الفاظ میں نے تیرے لیے ابھی ادا کیے ہیں، یہی الفاظ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے بھی ادا کرتا ہوں۔ تو جو نبی سب سے بڑھ کر اپنی امت سے محبت کرنے والا ہے، جو نمازوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو نہیں بھولتے، اگر یہی داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ محبت کے بدلے میں محبت کی جاتی ہے، وہ نبی تو کم از کم 5 نمازوں میں امت کے لیے دعا کرے اور امتی 5 نمازیں ہی نہ پڑھے۔ وہ نبی تو 5 نمازوں میں امت کے لیے دعا کرے، اور یہ امتی نماز کا وقت ہو، یہ گھر پہ بیٹھا رہے، دوستوں کی محفل میں ہو، اپنے کاروبار کو ٹائم دے، اذان کی آواز سنے، لیکن مسجد میں نہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اور پھر کہے مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ اس نبی کی تو ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ جس نماز میں امتی کو نہ یاد کیا ہو۔ ہم دیکھیں 30 سالوں کے اندر کتنی میں نے نمازیں نہیں پڑھی، 20 سال ہو گئے میرے ہوش کی زندگی کو، 20 سالوں میں کتنی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، 10 سال ہو گئے میری ہوش کی زندگی کو، 10 سالوں میں کتنی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، 5 سال ہو گئے میرے ہوش کی زندگی کو، 5 سالوں میں نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے تو محبت پوری ہوئی ہے اور ادھر سے محبت کے اندر کمی ہے، اور وہ کمی اگر زندگی میں پتہ چل گئی ہے
تو آج ہی سے اللہ سے وعدہ کر کے جائیے کہ آج کے بعد جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز کے اندر بھی امت کو نہیں بلایا، آج کے بعد میں اللہ اکبر کو سن کر کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا داعیہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کا ہوتا ہے، یار اس کا تعلق بہت ہے۔ خودے ہاتھ وڈے نے بڑے بڑے نہ تعلقہ کتے ضرورت پئی تے وہ فلاں اقتدار تے فلاں فلاں تعلق وہ بہت ہے، وہ محبت کیتی جائے، وہ تعلق بہت ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے کہ اس کا تعلق بہت ہے، تو مجھے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب سے تعلق تھا، اور نبی کا رب سے تعلق اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہی داعیہ ہے، یہی وجہ اور سبب ہے کسی سے محبت کرنے کی کہ اس کا تعلق بڑا ہے، میں اس سے محبت کروں، تو پھر دل کھول کر فرط محبت، فرط جذبات کے ساتھ اپنے نبی سے محبت کیجئے۔ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر محبت کیجئے، کیونکہ ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، پرندوں کو تخلیق کیا، جانوروں کو تخلیق کیا، ہواؤں کو تخلیق کیا، دنیا کی ساری چیزوں کو جس نے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے، مختار کل ہے، اختیار کل اپنے پاس رکھا ہے۔ اس نبی کا اس رب کے ساتھ تعلق ہے، اور اتنا تعلق ہے، اتنا تعلق ہے، اتنا تعلق ہے کہ وہ رب اپنے محبوب نبی کو رات کے کچھ عرصے میں اس زمین سے لے کر آسمان کی اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کی جنت کی اللہ رب العالمین رات کے کچھ وقت میں سیر بھی کروا دیتا ہے۔ تو اتنا تعلق ہے اس نبی کا، اتنی عظیم ذات سے ہے، تو پھر سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو وہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے دنیا میں، یار میں اس کے ساتھ تعلق اچھا بنا کے رکھوں، محبت کروں، کہ مشکل ٹائم آیا تو کم آئے گا، مشکل تو پہندی رہندی ہے کہ مشکل کم آیا ٹائم آیا تو کم آئے گا۔ بتائیے قیامت کے دن کی مشکل سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے چھوٹا سا زلزلہ آیا، غالباً 5.7 کا غالباً، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کام چھوڑ دیے، کاج چھوڑ دیے، سب کچھ مال دولت چھوڑ کر باہر آ رہے ہیں، چھتوں سے باہر آ رہے ہیں، میدان میں آ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، زلزلہ آ گیا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس دن کتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بالسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ جو ماں اپنے دودھ پینے والے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اس دن ماں اس بچے کو بھی دور پھینک دے گی۔ لوگ کہیں گے آج تو نشے کی حالت میں ہیں، سارے نشہ نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن کی سختیاں ہیں۔ اتنی سختی ہے 29ویں پارے کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ، 30ویں پارے میں سورۃ عبس میں وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور ہوگا، خاوند بیوی سے دور ہوگا، بیوی کو خاوند کا پتہ نہیں ہوگا،
بھائی بھائی سے دور ہوگا، بھائی کو بہن کا پتہ نہیں ہوگا، اس دن کی مشکل اور سختی سے اور مشکل اور سختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس دن یہی نبی فرمائیں گے رب امتی رب امتی رب امتی۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے کہ مشکل میں کام آئے گا تو قیامت کا دن سب سے زیادہ مشکل ہے، تو سب سے بڑھ کر اس نبی سے محبت کیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا، پسینہ اتنا آئے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے ٹخنوں تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا، اتنی گرمی کا عالم ہوگا۔ اور اس وقت بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نبوت کی پیشانی کو اللہ کے حضور حاضر کر کے سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ میری امت کا حساب شروع فرما دے، اے اللہ میری امت کا حساب شروع فرما دے، اے اللہ میری امت کا حساب شروع فرما دے، اے اللہ میری امت کا حساب شروع فرما دے۔ جو اس دن کام آئے گا مشکل کے وقت، تو دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو وہ ہمارے نبی آخر الزماں ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی سے محبت کرنے کا داعیہ ہوتا ہے، یار اس سے محبت کی جائے، کیوں محبت کرنی ہے؟ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ حضرات اگر اسی داعیے اور وجہ کو دیکھ کر محبت کی جاتی ہے تو بتائیں نبی علیہ السلام کے چہرے سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ حسان کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا حسین اور خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر ذہن میں آئی کہ آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے اس جیسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا، جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں رات ہے اور باہر ستاروں کو، چاند کو دیکھ رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، اور ستاروں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر دل کے اندر خیال پیدا ہوا چاند بڑا خوبصورت ہے، چاند کی بڑی چمک ہے، چاند کی بڑی رعنائیاں ہیں، چاند کی بڑی کرنیں ہیں، چاند کی بڑی خوبصورتی ہے، بڑی شفافیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا جمیل ہے۔ دونوں کا کمپیریزن کیا جائے، دونوں کا مقابلہ کیا جائے، چاند خوبصورت ہے جو آسمانوں پہ ہے، یا وہ چاند کا چہرہ جو نبوت والا چہرہ ہے وہ خوبصورت ہے، آپس میں خود ہی جج بن کر کمپیریزن کرنا شروع کر دیا۔ روایت کرندہ جابر سہارا، میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا، چندوں 14ویں سی تے کوئی سی تارا، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ۔ کبھی چاند کی طرف نظر ہے، کبھی مدینے کے چاند کی طرف نظر ہے، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ۔ آخر جج نے فیصلہ سنایا، اور فیصلہ بھی ایسے نہیں سنا دیا، اللہ کی قسم کھا کر فیصلہ سنایا، خدا دی قسم چند مدم دسایا، محمد دا چہرہ سونا نظریہ۔ اگر اس وجہ سے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو مدینہ کے در یتیم سے بڑا، آمنہ کے لال سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ محبت کرنی ہے تو کچھ محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں اس نبی سے؟ اس نبی سے محبت اگر کرنی ہے تو پھر اپنے سینوں کے اوپر محبت رسول کا بیج لگائیے۔ آپ پوچھیں گے یہ محبت رسول کا بیج کہاں سے ملتا ہے؟ سانگلہ ہل کے کس بازار کی کس دکان سے ملتا ہے؟ یاد رکھیے محبت رسول کا بیج جو سینے پہ لگانا ہے، نہ سانگلہ ہل سے ملے گا، نہ فیصل آباد سے ملے گا، نہ لاہور سے ملے گا۔
آپ کو فیض سانگلہ ہل کی کوئی بھی مسجد ہو، آپ اس مسجد میں جائیں، وہاں ایک آپ کو کتاب ملے گی جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کریم کو کھول لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یہ محبت رسول کا بیج ہے، اور اسے اپنے سینے پہ لگا لیں۔ سینے پہ جب یہ محبت رسول کا بیج لگا ہوگا تو آپ کے دل کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیج سینے پہ لگا ہے، نیچے دل ہے، اس دل کے اندر پھر عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، حسد نہ ہو، دوسروں کے مال پر ہڑپ کرنا نہ ہو، دوسروں کے حقوق کو کھانا نہ ہو، دوسروں پر ظلم کرنا نہ ہو، دوسروں پر استحصال کرنا نہ ہو۔ اس وقت جب محبت رسول کا بیج سینے پہ لگا ہوگا تو پھر وہ دل آپ کو کہے گا سودی کاروبار نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب محبت رسول کا بیج سینے پہ لگا ہوگا پھر دل سے آواز آئے گی کم کھا لوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، اپنے بیٹوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے خشک روٹی دے دوں گا، حرام نہیں کھلاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، کم نہیں تولوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، بہنوں کا حصہ جائیداد سے خود ضبط نہیں کروں گا، بیٹیوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دوں گا، بیٹوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دوں گا، بھائیوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دوں گا، یتیم بھتیجوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دوں گا، ہمسایوں کا حق نہیں ماروں گا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ نہیں کروں گا، کسی کو ناجائز تنگ نہیں کروں گا، کسی پر ظلم و ستم نہیں کروں گا۔ جب محبت رسول کا بیج سینے پہ لگا ہوگا تو پھر دل یہ آواز آپ کو دے گا۔ اس محبت رسول کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے، اپنے پاس سنت مصطفیٰ کا آئی ڈی کارڈ رکھیے۔ میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، یہ میری شناخت ہے، میرا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، میرا خاندان کون سا ہے، خاندان نمبر کیا ہے، میں رہتا کہاں پہ ہوں، پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے، کب ہوئی ہے۔ سنت مصطفیٰ کا آئی ڈی کارڈ یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں، کہیں یار یہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یار یہ دھوکہ نہیں دے گا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یار یہ کسی پہ ظلم کرنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں دلیل تو بتاؤں حدیث سے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا ایک قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا ہے، ان کے پاس اونٹ ہیں اور ان اونٹوں میں ایک سرخ اونٹ ہے، اور سرخ اونٹ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں لینڈ کروزر ہو، یہ مکے اور مدینے کا سرخ اونٹ اتنا اعلیٰ قسم کا۔ نبی علیہ السلام کو پسند آیا، آپ نے فرمایا فروخت کرنا ہے، کہا جی فروخت کرنا ہے، کتنے کا، اتنے کا، قیمت طے ہو گئی، قیمت طے ہو رہی ہے ان سے نبی علیہ السلام کی۔ قیمت طے ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ مجھے پکڑاؤ، آپ نے اونٹ پکڑا اور آپ اپنے گھر کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ میں تو ویسے ہی گھر سے نکلا تھا، خریدنے نہیں نکلا تھا، رقم میرے پاس اس وقت نہیں ہے، گھر پہ جاؤں گا، گھر سے واپس لا کر آپ کو رقم دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ سارے قافلے والے آپ کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں دیکھتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے، ششدر و حیران رہ گئے، یار ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، کون شخص تھا، کہاں رہنے والا تھا، اونٹ پکڑا دیا، لینڈ کروزر دے دیا ہم نے، اتنا مہنگا اونٹ دے دیا، پتہ نہیں وہ واپس قیمت بھی دینے کے لیے آئے گا یا نہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، تو پوچھ لیتا پتہ ان کا، وہ کہتا تو پوچھ لیتا ان کا پتہ۔ آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ اسی لشکر میں، اسی قافلے میں ایک اونٹ پہ سوار ایک خاتون، اس نے اس کے اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے کپڑے کو سائڈ پہ کر کے کہا قافلے والوں میں ضمانت دیتی ہوں جو اونٹ لے کر گیا ہے وہ آپ کی قیمت ضرور واپس کرے گا۔ انہوں نے کہا جانتی ہے تو؟ کہا جانتی میں نہیں ہوں۔ پہچانتی ہے؟ نام پتہ ہے؟ نام کا پتہ نہیں۔ کہاں کا رہنے والا؟ ایڈریس کا پتہ ہے؟ ایڈریس۔ ضمانت کیسے؟ کہا جب تم قیمت طے کر رہے تھے اونٹ کی
تم اس چیز میں لگے ہوئے تھے، اتنے پیسے ہوں گے، اتنے پیسے ہوں گے، قیمت طے ہو رہی تھی، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ چہرہ ایسا تھا کہ اس چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں چہرہ دیکھ کر ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ شخص آپ کو پیسے دینے کے لیے نہ آئے، انا ضامنۃ لثمن الجمل، میں اس اونٹ کی قیمت تمہیں ادا کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابی آئے، پوری قیمت بھی ادا کی اور ساتھ مہمانی کے طور پر کھجوریں بھی ادا کی۔ آئی ڈی کارڈ ہو سنت کا، رشتہ کرنے والے آئیں، وہ 10 لوگوں سے نہ پوچھیں، وہ کہیں ہاں آئی ڈی کارڈ ہے ان کے پاس سنت کا، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ دھوکہ دینے والے نہیں کہ پہلے کچھ اور ہیں، جب رشتہ ہو جائے اس کے بعد ان کی دنیا بدل جاتی ہے، یہ ظالم بن جاتے ہیں، یہ کسی کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھنے والے نہیں۔ آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس جب سنت نبوی کا ہو، پتہ چلے یہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر ویسے ہی نظر آنا چاہیے۔ اپنے سینوں کے اوپر محبت مصطفیٰ کا بیج لگا کر اپنی جیب میں سنت نبوی کا آئی ڈی کارڈ رکھیے، اور انشاءاللہ العزیز جب یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنائے گا۔ وما علی الا البلاغ۔